فقد قال العسکری علیہ السلام ان للسخاء مقدار وما زاد علیہ فہو صرف۔ انسان کی شخصی زندگی میں بھی انسان بہت سے امور میں اسراف اور فضول خرچی کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس مختصر سی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، یعنی اس حد تک اگر آپ خرچ کریں گے تو وہ سخاوت ہے، اس مقدار سے آگے بڑھیں گے تو وہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ سخاوت ایک صفت کمال ہے انسان کے لیے، ایک بہت ہی قابل قدر اچھائی ہے، لیکن اس میں بھی حد اعتدال مد نظر رکھنی چاہیے۔ معاشرے میں اکثریت تو کنجوس افراد کی ہوتی ہے جو ضرورت پر بھی خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ پیسے اور دولت سے محبت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مہم ترین ضروریات زندگی پر بھی خرچ کرنا ان کے لیے سزائے موت سے کم نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ انسان کے لیے جو کمال کا وصف ہے سخاوت، جود و سخا، اس میں بھی جود و سخا کی مقدار سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لہذا وہی کمال نقص بن جاتا ہے، وہی فضیلت عیب بن جاتی ہے۔ بہت سے انسانی معاشروں کے یہ خطرناک پہلو ہے کہ اہمیت والے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے اور غیر اہم کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا دینی اعتبار سے المیہ ہے، مستحبات کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، واجبات کی پرواہ نہیں کرتے، مکروہات کی ہم نے لسٹ یاد کی ہوئی ہے، یہ مکروہ ہے وہ مکروہ ہے، اور محرمات کی نسبت بے خبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پہ بہت سے اسراف اور بہت سی فضول خرچیاں یہ عزت اور پنجابی ناک کے لیے کی جاتی ہیں۔ جی عزت کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پنجابی ناک کے لیے ہم جو کچھ بھی کر لیں ناک پھر بھی کٹ جاتی ہے، اگرچہ یہ جو چہرے پہ لگی گیا یہ کبھی نہیں کٹی، وہ پنجابی ناک پھر بھی کٹ جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، پھر قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ کھانا تو بہت اچھا تھا لیکن مرچیں تیز تھیں، خرچ تو بہت اچھا کیا، پکانے والا کاریگر اچھا نہیں تھا، تو ناک تو پھر بیچاری کٹ جاتی ہے۔ لیکن اچھا ہے کہ یہ پلاسٹک کی یا موم
کی ناک ہے پھر اگاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ناک اور عزت مسئلہ نہیں ہوتی، یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ دیکھے اس کام میں اللہ راضی ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ یہ سوچ ہی ہمارے ہاتھ سے لے لی گئی ہے۔ کھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب منع فرما دیں تو ہم ماڈرن بن کے اس سے اجتناب کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے قول کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ شریعت منع فرمائے تو پھر ہماری ہرس بڑھ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے معاذ نے یہی جو اسراف اور اس سے متعلقہ آیت ہے اس کی تفسیر پوچھی تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ من آتا فی غیر حق فهو اسراف یا فهو اسرف، جو شخص بھی ایسی جگہ پہ عطا کرتا ہے، ایسی جگہ پہ مال خرچ کرتا ہے جس جگہ مال خرچ کرنے کا حق نہیں ہے، غیر حق جگہ پہ مال کو خرچ کر دیتا ہے، یہ اسراف ہے۔ کیونکہ میں بھی معاشرے میں ہی رہتا ہوں، بہت سے واقعات گناہگار آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں، ان گناہگار کانوں کو سننے کو ملتے ہیں باتیں۔ 5-10 لاکھ کا 20 لاکھ کا کھانا دے رہے ہوتے ہوٹل پہ ولیمے کے طور پہ، اور دلہن کی جب مہر کی باری آتی ہے تو پھر شریعت پھر 500 1200 عدد چونکہ مقدس ہے نا 5، تو پھر 5 پیسے رکھ لو، وہ بھی تو عدد مقدس ہی ہے نا۔ وہ 10 پیسے ہوتے تھے، 10 پیسیاں رکھ لو۔ شریعت نے تاکید فرمائی ہے کہ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا حق مہر کم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی شریعت کی تاکید ہے کہ اس خاتون کا جو معاشرتی سٹیٹس ہے، جو اس کی معاشرتی پوزیشن ہے، اتنا حق مہر مقرر کرنا چاہیے۔ اچھا، وہاں جو آئے ہوتے ہیں وہ خاص لباس پہن کے، اور بسا اوقات مولوی کا بھی ایمان منور کرنے کے لیے دولہا کے گرد گرد ان کا حلقہ بنوا دیا جاتا ہے اور پھر انہیں معافی کا پرمٹ عطا کر دیا جاتا ہے، وہی بینڈ والے، تاکہ مولانا صاحب کا بھی ایمان کافی تازہ ہو جائے۔ ان پہ جب وہ، اب مجھے تو اتنی اردو آتی نہیں ہے چونکہ پنجابی آدمی ہوں، ویلا دینا کہتے ہیں پنجابی میں، مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دتھیاں نوٹ کی پکڑ کے، وہ اس طرف سے پھینک رہا، یہ اس طرف سے پھینک رہا ہے۔ چندہ نہیں مانگ رہا، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ مسجد کے لیے چندہ مانگا تھا، شاید 2-2.5 ہفتے پہلے، وہی لوگ جو میری منتیں کر رہے تھے نا کہ مسجد کے لیے چندہ مانگے، وہی کہہ رہے تھے مولوی کے پاس پیسے ختم ہو گیا، مسجد سے چندہ مانگ رہا ہے۔ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، مسجد کے خرچے کے لیے مانگا ہے۔ یعنی دنیا میں بہت جھوٹے اور کبیتیے دیکھے ہیں، ایسے شاید ہماری مسجد بھی موجود ہے۔ 15-20 منٹ باز تکرار کرنے کے بعد کہا گیا کہ مسجد کے مخارج پورے نہیں ہوتے، مسجد کے لیے چندہ مانگیں، کہا جی مانگ لیتے ہیں۔ آئندہ جمعے سے پہلے خبریں چل گئی،
ڈونر بھاگ گیا ہے، مولوی کے پاس اب پیسہ نہیں رہا ہے، وہ دیکھو جی مسجد پہ چندہ مانگ رہا تھا. مجھے جس نے کہا، میں نے کہا یار میرا خطبہ موجود ہے، ریکارڈ شدہ ہے، اس میں دیکھو کہ میں نے چندہ مانگا ہے اپنے یہ نہیں. یعنی اس قدر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر مانگ لوں تو میں سنما بنا رہا ہوں، میرا محل بن رہا ہے، میرے باپ کا مقبرہ بن رہا ہے. جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں حوصلہ ہی نہیں پڑتا. جب وہ ڈھول ڈھمکے والے کھڑے ہوتے ہیں تو پنجابی ناک، عزت، مقابلہ، چودراہٹ، دتیاں نکال لیتے ہیں اور ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں. یقین کریں وہیں کوئی بھوکا آ جائے جس نے 4 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے پیسے، کہیں گے حالات بڑے تنگ ہے، معاف کرو. جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے، اسراف. اور اس حدیث مبارک کا دوسرا حصہ وَمَن مَنَعَ مِنْ حَقٍ فَقَدْ قَطَرَ، جو ایسی جگہ خرچ کرنے پہ ہاتھ روک لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا جہاں حق ہے خرچ کرنے کا تو وہ کنجوسی کر رہا ہے. ویسے انسان کی یہ پسندیدہ چیز جسے دولت یا مال کہا جاتا ہے، یہ ہے بڑی خطرناک. عموماً جو مساجد میں جب بڑا تاجر یا دولت مند آئے نا تو سمجھنا کہ اس کو مال اس کا جو ہے نا وہ خسارے میں چلا گیا ہے. کیونکہ جب دولت ہو تو بندہ پیسوں کا حساب کرے یا مسجد میں آئے. مال ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق شیطان نے کہا ہے کہ میں مال کے سلسلے میں 3 جگہ سے حملہ کر سکتا ہوں، اور ان 3 حملوں میں سے ایک حملہ یقیناً میرا کامیاب ہو جاتا ہے. ضرورت ہے انسان کی مال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. عزت کا تحفظ مال کے ذریعے سے کرتا ہے، بیماریوں کا علاج کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے مال کے ذریعے سے. اگر بری چیز ہوتی تو اسلام مال کمانے کا حکم ہی نہ دیتا. ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو اتنی حد تک ہی ضرورت سمجھیں جتنی یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. مال کی نسبت شیطان کے 3 دھوکے ہیں، 3 گمراہیاں ہیں، 3 اس کے پھنسانے کے جال ہیں. اور بڑے اعتماد سے شیطان کہتا ہے کہ ان 3 میں سے ایک میرا حملہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. میں تو انٹرویو نہیں لے سکا، میری تو شیطان کے چیلوں سے زیادہ ملاقات ہوتی ہے، وہ تو شاید آتا بھی ہو لیکن میں نہیں پہچانتا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یقول ابلیس لعنہ اللہ، شیطان اللہ پاک اس پہ لعنت کرے یہ کہتا ہے، سن لیں، اپنے دماغ کے سپرد کر دے. ما آیانی فی ابن آدم، آیا یعی کہا جاتا ہے پیدل چلنے سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے. پیدل چل کر کے جو تھک جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ آیا، یعنی پیدل چلنے نے اسے تھکا دیا. کہتا ہے کہ ابن آدم کی نسبت مجھے جتنا بھی تھکا دیا جائے
اس کے باوجود تین میں سے ایک چیز کی نسبت میں تھکاوٹ میں مبتلا نہیں ہوتا. فَلَن يُعْيَنِي مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِّن ثَلَاثٍ. یعنی جتنے میں حربے، جتنے جال، جتنے منصوبے ابن آدم کے متعلق استعمال کرتا ہوں وہ سب ناکام ہو جائیں اور میں تھک جاؤں کہ یہ میرے جال میں نہیں پھنس رہا، تو ان تین میں سے ایک حملہ میرا یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے. وہ تین کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اخذ مال من غیر حق. مال کی نسبت پہلا منصوبہ جس تجربہ کار ماہر فسادی کا ہے، تجربہ کار اس لیے کہ اس نے کھربوں انسانوں کو دھوکہ دیا ہے، کھربوں انسانوں کو گمراہ کیا ہے، تو بڑا تجربہ ہے اس کا. کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ مال کو ناحق طور پہ لینا، یہ میرا پہلا منصوبہ ہوتا ہے. جب مال کی بات آتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ بندہ حق کا راستہ چھوڑ کر ناحق طریقے سے مال کمائے. اس کی داستانیں اتنی کہی جا سکتی ہیں کہ جن کی شمارش کرنا بھی مشکل ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم اس طریقے کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. کیونکہ یہاں تو ہم بہت دانا ہیں، بہت مفکر ہیں، بہت شریف انسان ہیں، اپنا ہر گناہ بھی ہمیں عظمت ہی محسوس ہوتا ہے. یہاں کچھ معلوم ہونے والا نہیں ہے. یہاں تو اب ماشاءاللہ شیعہ قوم اتنی ترقی کر گئی ہے کہ علم پہ، ذوالجناح پہ، تابوت پہ جو چڑھاوا آتا ہے وہ بیٹھ کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے ائمہ کے یہی بیٹے ہیں، ان کا حق ہے کھانا. یہ کس شرعی جواز کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں؟ تابوت معصوم کا نکالا ہے، آپ وہ صاحب تابوت ہیں. بس سب سے پہلے مال کمانے میں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ کمانے میں ناحق طریقے سے کمائے. جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے کمانے کا تو پھر اس کا دوسرا منصوبہ یا دوسرا حملہ منعہ من حقہ پھر آ جاتا ہے کہ جہاں مال کو خرچ کرنے کا حق ہے اس سے وہ روک لیتا ہے. کہتا ہے یہاں خرچ نہ کرنا، اتنی مشکل سے کمائے ہیں، یہاں خرچ کر رہے ہو. اور اگر یہاں بھی انسان دلیری دکھائے اور جو اس کا حق مورد ہے اس پہ خرچ کر دے مال کو، تو پھر بھی وہ جان نہیں چھوڑتا. پھر تیسرا جو انتہائی خطرناک منصوبہ ہے، انتہائی خطرناک کام ہے، وہ کرتا ہے وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ. جو مال کے خرچ کرنے کی جگہ ہے نا وہاں خرچ نہیں کرنے دیتا. کہتا ہے اچھا خرچ کرنا ہی ہے نا تو پھر ایسی جگہ خرچ کرو کہ جہاں مال خرچ کرنے سے آپ کو ملے کچھ نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو جوتے پڑیں. یہ ہے اس کی ٹیکنیک. مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری باتوں سے غصہ آتا ہے، غصہ آنا چاہیے، آپ کا فطری عمل ہے غصہ، لیکن مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. جو پریشانیاں ہیں وہ تو نقل کر سکتا ہوں نا. پنکھا دیا، اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں کی سال ثواب کے لیے، جس کے لیے دیا ہے اس کو نہیں پتا.
فرشتے آپ کی نیتیں لکھ لیتے ہیں، یہ وہ نہیں لکھ سکتے۔ نیکی ضائع ہو رہی ہے، نیکی ضائع ہو رہی ہے۔ جس کے لیے خرچ کر رہے ہو اسے علم ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک بندہ جو ہے حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی مجالس میں چائے دیتا تھا، اٹھا کے کپ چائے دیتا تھا۔ جب اس دنیا سے گیا، کچھ رفقا جو ہے انہوں نے کچھ پڑھائیاں کی، کچھ اس کی قبر پہ جا کے منتیں کی کہ تو مولا کے عزاداروں کی اتنی خدمت کرتا تھا، تو کسی طریقے سے ہمیں بتا کہ مولا نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ خیر، ایک دو دن بعد خواب میں 2-3 اپنے ساتھیوں کو ملا، اب صحیح عدد مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال تقریبی عدد بتا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ جب میں قبر میں پہنچا تو میرے سرانے حضرت سید الشہداء تشریف لے آئے، اور ایک نعمتوں کی عطا فرمائی کہ تجھے جزا تو قیامت کے بعد ملے گی، اب کچھ ہم تجھ کو دے دیتے ہیں۔ اور مولا نے فرمایا کہ یہ کچھ معمولی سی جزا ہے تیری ان چاہیں پلانے کی، تو انہیں 14,000 اتنے سو اتنی چاہیں دے پوری زندگی میں پلائی ہیں میرے عزاداروں کو۔ تو میں چاہے کہ جو نمائندہ الہی حساب رکھ سکتا ہے کہ اتنے عدد اس نے چائے پلائی ہے، تو آپ کا 10,000 کا 20,000 کا پنکھا وہ اللہ اور اس کے فرشتے نہیں جانتے آپ نے دیا ہے؟ جانتا ہے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، یہ اس تجربہ کار کا منصوبہ ہے کہ کیے ہوئے عمل کو ضائع کرا دے، تجربہ کار کا منصوبہ ہے۔ کیونکہ نیکی، اب میں کوئی بھی نیکی چھپا کے بھی اگر کرے، ایک مرتبہ اس کا اظہار کرتا ہے گئی، 2 مرتبہ کرتا ہے گئی، 3ری مرتبہ اظہار کرتا ہے تو وہ دکھلاوے کی نیکی بن جاتی ہے۔ لہذا خدا را اپنے پہ رحم کریں۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنی قیمتی ترین اپنا سرمایہ مال کسی نیکی پہ خرچ کر رہا ہے، تو اس خرچ کرنے سے زیادہ کوشش کرے کہ یہ اس کی نیکی ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ یہاں ان نیکیوں کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ضرورت ہے، تو یہاں ان کو گننے کا فائدہ کیا؟ یہاں ان کا ٹیکس لینے کا فائدہ کیا؟ میں ہمیشہ کوئی نیکی کرتا ہوں تو ایک ہی دعا دیتا ہوں اور کرتا ہوں، اور اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ آپ یہ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ پاک آخرت میں آپ کو اس کی جزا دے، دنیا میں کچھ نہ دے، کیونکہ وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو وقت نکل جائے گا، وہاں اس کی قیمت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طولانی سفر الی الابد، اور اس کے سب مخارج اور زادِ راہ اسی 70-80 سالہ زندگی سے لے کر جانا ہے، تو وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ میں صرف آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، آپ پہ طنز نہیں کر رہا، آپ کو آپ کی نیکیوں کی قیمت بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس جہان زیادہ ضرورت ہے۔
10 روپے 1000 لاکھ 2 کروڑ خرچ کیا ہے، اللہ سے اس دنیا میں اس کی جزا ہرگز طلب نہ کریں، اس جہان کے لیے طلب کریں کہ خدایا میری اس نیکی کی جزا مجھے اس جہان میں دینا، مجھے اس جہان میں ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے